ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ ادارہ ہے اور میں نے اس کا نام بار بار سنا، ہمارے بہت سے ساتھی اور تعلق تھے، بہت سے عزیز یہاں پڑھ چکے ہیں۔ آج اس مناسبت سے میں حاضر ہوا اور مناسبت بھی بڑی مبارک ہے۔ یہ جو لائبریری قائم ہو رہی ہے، نثار اخلاق نیشنل لائبریری، اس کا مدرسے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ مدرسہ اور کتب خانہ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ آپ اگر الگ کرنا چاہیں تو الگ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب اتاری اور کتاب کے ذریعے سے امت کو سکھایا۔ کتاب اللہ کی اور معلم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سب سے پہلے جو شاگرد تھے وہ حضرات صحابہ تھے۔ یہ پہلا مدرسہ ہے اور یہ مدرسہ بھی بغیر کتاب کے نہیں تھا۔ سب سے پہلی کتاب جو قرآن مجید کی شکل میں اللہ نے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتاری، آسمانی کتابوں میں وہ آخری ہے، لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیے تو وہ پہلی کتاب ہے۔ وہ پہلی کتاب جو ہمیشہ رہے گی، قیامت تک رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کتاب کے جو پیغامات ہیں، اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں عالم انسانیت کو، وہ قیامت تک رہیں گی۔ اور جو اس کتاب سے اپنے آپ کو وابستہ کرے گا، اللہ اس کو بھی قیامت تک باقی رکھے گا۔ جیسے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ کتاب ہدایت نصیحت کی کتاب اتاری ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو اپنے آپ کو اس کتاب سے وابستہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرے گا۔ یہ مدارس حقیقت میں اسی کتاب کی تعلیم کے لیے ہے کہ حدیث کیا ہے اور یہ فقہ کیا ہے۔ یہ حقیقت میں دیکھیے تو اسی کتاب کی تشریح ہے، اسی کتاب سے جو مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے، اور اس کتاب کے ساتھ جو دوسری وحی ہے جو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کی ہی باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اس کے ذریعے سے جو مسائل نکالے گئے اور ہمیں زندگی کا راستہ بتایا گیا، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ فقہ کوئی ایسا نہیں ہے کسی نے اپنی طرف سے نئی نئی باتیں کہہ دی ہوں یا اپنی اس میں آراء پیش کی ہو۔ حقیقت میں ہمارے علماء نے اور مجتہدین نے کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر ان مسائل کا استنباط کیا اور امت کو جو راستہ بتایا اور اس کے لیے کوششیں کی، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں اگر آپ دیکھیے تو یہ چاہے حدیث کی تعلیم ہو، چاہے فقہ کی تعلیم ہو، اور میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں چاہے صرف و نحو کی تعلیم ہو، یہ جو علوم عالیہ کہلاتے ہیں، یہ سب کے سب حقیقت میں قرآن مجید سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم کیوں ان کو سکھاتے ہیں؟ نحو صرف کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، احادیث کو سمجھنے کے لیے ہم ان کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید سے جو وابستگی ہے، یہ حقیقت میں حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ مدارس بھی جو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے یہ دین قائم رہے گا، قرآن قائم رہے گا، اس پر چلنے والے، اس کو ماننے والے قائم رہیں گے۔ مسئلہ ہمارا اور آپ کا ہے، ہم کس حد تک قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، ہم کس حد تک احادیث کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، ہم کس حد تک سیرت طیبہ کو اپنے لیے نمونہ بناتے ہیں۔ ہم جتنا زیادہ اپنے آپ کو اس سے وابستہ کریں گے، اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے اور اپنی پوری زندگی کے نظام کو اس کے نظام کے مطابق بنانے کی فکر کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کرے گا، ہماری مدارس کی بھی حفاظت کرے گا، ہمارے علماء کی بھی حفاظت کرے گا، ایمان والوں کی بھی حفاظت کرے گا، اور ہماری حفاظت کا یہ ایک ذریعہ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مدارس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، یہ دین کے قلعے ہیں، یہاں حفاظت ہوتی ہے دین کی، اور ان سے وابستگی حقیقت میں اسلام سے وابستگی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ ادارہ اسی لیے یہاں پر قائم ہے اور ایک طویل عرصے سے خدمت انجام دے رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہاں کے فارغین جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، مختلف علاقوں میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اور دین کی آبیاری کا جو عمل جاری ہے، اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے رہا ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں اس
مدرسے کے ذمہ داروں کو بھی اور یہاں کے فارغین کو بھی کہ انہوں نے اس مدرسے سے وابستگی اختیار کر رکھی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مدارس سے فارغ ہونے والے، اداروں سے نکلنے والے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کو موقع نہیں ہوتا کہ وہ پلٹ کر دیکھیں، لیکن یہ آپ کی یہ احسان شناسی کی بات ہے۔ آپ نے وابستگی اختیار کی اس مدرسے سے، اور یہ مجھے معلوم ہوا کہ بچپن کا ساتھی، یہ بچپن کے ساتھی کے نام سے جو آپ نے ایک گروپ تیار کیا، ایک اچھی بات ہے یہ۔ اس سے آپ پرانی یادیں ہی تازہ نہیں کرتے بلکہ ان یادوں کو سامنے رکھ کر زندگی کی تشکیل کرتے ہیں، آپ دین کے کاموں میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں۔ یہ لائبریری جو قائم ہو رہی ہے گویا اسی کا ایک حصہ ہے کہ آپ کے پرانے فارغین آپس میں بیٹھے اور یہ نظام سامنے آیا، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے مولانا نثار احمد صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا اور لائبریری قائم ہوئی، یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ تو آپ قابل مبارکباد ہیں، لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج کے ان حالات میں جو حالات صرف ہمارے اس ملک کے نہیں بلکہ اگر آپ دیکھیے تو پوری دنیا کے ہیں، اس وقت جو ایک انحطاط ہے انسانیت کے اعتبار سے آپ دیکھیے، اور انسانیت کیا ہے؟ حقیقت میں انسانیت اسلام کے اخلاق کی اور اس نظام زندگی کی ترجمانی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کے جو نمونے پیش کیے تھے، حقیقت میں انسانیت اسی نمونے کا نام ہے۔ لیکن آج دنیا جس طرح ہچکولے کھا رہی ہے، اس کی کشتی جس طرح گرداب میں ہے، تو کوئی اس کو پال لگانے والا نہیں، کوئی اس کو کھینے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ خواب غفلت کا شکار ہیں، خود غرضی کا شکار ہیں، اور یہ خود غرضی کا طوفان اس طرح تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہر شخص صرف اپنا فائدہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کسی کے سامنے یہ حقیقت نہیں ہوتی کہ ہمیں کس طرح انسانیت کی کشتی کو پال لگانا ہے، اور ایمان والوں کی جو ایک بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ ایک سبق دیتے، ایک پیغام دیتے، اپنی زندگی سے ایک نمونہ پیش کرتے، اور دنیا دیکھتی کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا، انسانیت کو کیا دیا۔ حضرت مولانا علی میاں کی جو کتاب ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، مولانا نے اس میں یہ حقائق بیان کیے ہیں۔ حضرت مولانا نے یہ بات بتائی ہے کہ مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا ہے۔ اس میں حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طرز زندگی دیا، جو اخلاق کے اصول دیے اور جو معاشرتی نظام دیا، آج ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمان کھڑے ہوتے، وہ دنیا کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خود کاسہ گدائی لیے کھڑے ہیں، ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کے فضل سے سب کچھ موجود تھا، ہمارے پاس وہ جوہر تھا انسانی زندگی کا کہ اگر ہم اس کو زندگی میں لاتے تو ایک نمونہ پیش کرتے، تو وہ جو اس وقت ایک ہچکولے کھاتی کشتی کی طرح ہے، شاید اس کو ایک سکون ملتا، وہ کشتی شاید اپنی منزل تک پہنچتی اور اس کو ایک راستہ ملتا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے وہ ساری چیزیں فراموش کر دی۔ میں آج کے جلسے کے حوالے سے اور لائبریری کے افتتاح کے حوالے سے آپ کے حوالے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ گویا کہ ایک ذمہ داری ہے ہم سب کی، خاص طور سے ہمارے علماء کی، مدارس سے فارغ ہونے والوں کی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مدارس سے تعلق رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے سے، اس کتاب کے علم کے ذریعے سے، سنت کے علم کے ذریعے سے، وہ علم جو کتابوں میں محفوظ ہے، جو کتب خانوں میں محفوظ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف کتب خانوں کی زینت بن کر رہ گیا، آج وہ الماریوں کی زینت بن کر رہ گیا، آج وہ کتابوں کے اوراق میں گویا کہ دفن ہو کر رہ گیا، آج وہ ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا۔ یہ کتب خانے اس لیے ہیں کہ آپ علم کے میدان میں آگے بڑھیں، آپ اس سے اپنی سیرت کی تشکیل کریں، آپ انسانیت کو وہ پیغام دیں جس کی انسانیت کو ضرورت ہے۔ یہ اصل ہمارے ان مدارس کا مقصد ہے، ہمارے کتب خانوں کا مقصد ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، کتب خانوں کا ترجمہ صرف یہ نہیں ہے کہ کتابیں سجا دی جائیں اور پھر وہاں ان کتابوں سے استفادہ کرنے والے، بلکہ حقیقی استفادہ کرنے والے، ان کتابوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو ایک رونق دینے والے، ایک روشنی دینے والے نہ رہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ایک بڑی حق تلفی کی بات ہے، یہ کتب خانوں کی حق تلفی ہے، یہ مدرسوں کی حق تلفی ہے۔ آج شاید ہم اس حق تلفی کا شکار ہو رہے ہیں، ہم خود اس حق تلفی کا مجرم ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا پریشان ہے، کوئی راستہ بتانے والا نہیں، کوئی کشتی کو پال لگانے والا نہیں۔ میں آپ کے حوالے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر یہ طے کر لیں اپنی زندگی سے ہمیں روشنی پھیلانی ہے، یہ چراغ کیا ہے، یہ موم بتیاں کیا ہیں، یہ اپنے آپ کو جلاتی ہیں، یہ
موم پگھلتی ہے اور یہ بتی جلتی ہے اور یہ تیل جلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم بھی اپنے آپ کو امت کے لیے گھلاتے اور اپنے اندر وہ درد پیدا کرتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ ہمارے یہ علماء جو مختلف علاقوں میں ہیں اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں، میں اسے صاف کہتا ہوں کہ اگر وہ میدان عمل میں نہ آئے، اگر اپنی ذمہ داری کو انہوں نے محسوس نہ کیا تو یاد رکھیے اس وقت ہم جن حالات سے دوچار ہیں آگے حالات اس سے زیادہ سخت ہو سکتے ہیں۔ ہمارے لیے جو خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں آگے نہ جانے وہ خطرات ہمارے سامنے عملی طور پر آ سکتے ہیں، لیکن اگر انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی کو ایک نمونے کی زندگی بنایا، ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک شہر میں، ایک ایک علاقے میں، ایک ایک بستی میں ہمارے علماء نے طے کیا کہ ہم وہاں لوگوں کو صحیح راستہ بتائیں گے، اپنے طرز زندگی سے ہم ان کو ایک نیا پیغام دیں گے، ایک نئی روشنی دیں گے، اخلاق کی ان کی سطح کو بلند کریں گے۔ انسانیت کا جو پیغام اللہ نے ان کو دیا تھا اسلام کے ذریعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ذریعے سے ہم اس پیغام کو عام کریں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ حالات کس طرح بدلتے ہیں۔ آج جو سب سے بڑھ کر اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ ہماری مدارس اسی لیے ہے کہ ایسے فضلا تیار کیے جائیں، ایسے اللہ سے تعلق رکھنے والے تیار کیے جائیں، دین کا درد رکھنے والے تیار کیے جائیں، رسوخ فی العلم رکھنے والے تیار کیے جائیں کہ جن کی زندگی نمونہ ہو، جو جس علاقے میں جائیں، جس بستی میں جائیں وہاں ایک چراغ کی طرح ہوں، ایک روشنی کی طرح ہوں۔ یہ اس وقت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں اور اگر آواز جاتی ہے تو اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ ان پر بھی ذمہ داری ہے۔ یہ کام صرف علماء کا نہیں ہے، یہ کام ہر مسلمان کا ہے، ہر اللہ کے ماننے والے کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کا ہے کہ آپ کے دیے ہوئے پیغام کو، آپ کے دیے ہوئے نظام کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے، اپنے اخلاق سے پیش کرے، اپنے طرز زندگی سے پیش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو ایک اللہ کی طرف بلائے، ایک اللہ کی طرف دعوت دے اور وہ آخرت کی ہولناکیوں سے خبردار کرے امت کو۔ اور آگے فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، اس کی زندگی نمونے کی زندگی ہو، اس کے اعمال اچھے ہوں، اور اس کے بعد فرمایا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور پھر وہ یہ کہے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہوں۔ کہے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ڈھنڈورا پیٹے، وہ جا کر فہرست میں اپنے نام کا اندراج کرائے۔ اس کا مطلب یہ ہے، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ قال کا جو لفظ ہے اس میں عمل بھی آتا ہے اور قول بھی آتا ہے اور عقیدہ بھی آتا ہے۔ وقال اننی من المسلمین کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی بولتی ہو کہ مسلمان، اس کا اسلام اس کی زندگی سے نظر آتا ہو۔ یہ اصل وقال اننی من المسلمین کا مطلب ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس وقت سب سے بڑی ضرورت اسی کی ہے، ہر طرح کی خود غرضی سے بلند ہو کر، ہر طرح کی اپنی چاہتوں اور اپنی خواہشات کو کنارے لگا کر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم نمونہ ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی حیثیت سے ہم کو دیکھا جاتا ہے، اور ہماری زندگی کے یہ داغ و دھبے جو ہماری پیشانی پر نظر آتے ہیں اور حقیقت میں وہ ہماری پیشانی پر نظر نہیں آتے، وہ اسلام کی پیشانی پر نظر آتے ہیں۔ اور ایک قدم آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ ہماری یہ بدعمالیاں، ہماری یہ بد اخلاقیاں، ہماری یہ دین سے دوری، ہماری یہ سماجی ناہمواریاں، حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی کے نام پر دھبا نہیں بلکہ سرکار دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس کے ذریعے سے گویا کہ جو زبانیں دراز ہو رہی ہیں، یہ سچی بات یہ ہے کہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، ہم یہاں سے پیغام لے کر جائیں، یہ طے کر کے جائیں کہ ہم میں ہر فرد اپنی اپنی سطح کے اعتبار سے، اگر وہ عالم ہے تو ایک عالم کی حیثیت سے، اور اگر وہ عالم نہیں ہے تو ایک امتی کی حیثیت سے کم از کم، اور ایک آخری نبی کے ماننے والے کی حیثیت سے، آخری پیغام کے ایک حامل کی حیثیت سے، اور اس پر عمل کرنے والے کے ایک حیثیت سے ساری انسانیت کے لیے ایک نمونہ بنے گا، ایک پیغام ساری انسانیت کو دے گا۔ یہ ہماری اس وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ میں یہاں حاضر ہوا، مجھے انتہائی خوشی ہے کہ یہاں الحمدللہ یہ بڑی آبادی ایمان والوں کی یہ تو ایک نمونہ بن سکتی ہے کہ یہاں لوگ دیکھنے کے لیے آئیں کہ الحمدللہ یہاں مسلمانوں کی جو آبادی ہے، ان کے اگر ہمیں انسانیت سیکھنی ہو، ہمیں اخلاق سیکھنے ہو، ہمیں صحیح طرز زندگی جاننا ہو تو ہمیں وہاں جانا چاہیے، ہمیں وہاں سیکھنا چاہیے۔ وہاں آپ آئیں، کوئی بھی غیر دوسرا آئے تو محسوس کرے کہ ایمان والوں کی بستی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا
یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اللہ کا لحاظ تمہارے اندر آ جائے، اللہ تمہیں ایک شان امتیازی عطا کرے گا۔ یہ کون سی شان امتیازی ہے؟ انگلیاں اٹھیں گی وہ ایمان والا جا رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ خیانت نہیں کرتا، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اس کی نگاہیں غلط نہیں اٹھتی، یہ کسی کا حق نہیں مارتا، اس کی زندگی ایک نمونے کی زندگی ہے۔ اس وقت یہی سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی نگاہیں ہماری طرف ہیں۔ آپ اگر غور کریں، سچی بات یہ ہے کہ دنیا مسلمانوں کی منتظر ہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہم خواب خرگوش میں مست ہیں، ہم کو کچھ پتہ نہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آج جو پلاننگ کی جا رہی ہے، جو نقشہ تیار کیا جا رہا ہے، خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم بیدار نہ ہوئے اور اپنی زندگی سے ہم نے نمونہ پیش نہ کیا تو نہ جانے اس ملک کا رخ کیا ہو۔ بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کا رخ کیا ہو، آج سچی بات یہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے سعودی عرب میں، اور جو کچھ ہو رہا ہے عرب ملکوں میں، اور جو کچھ ہو رہا ہے مسلمان ملکوں میں، ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے، ہر فرد بشر جو اللہ پر یقین رکھتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو کہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کسی ملک کی نہیں، ذمہ داری کسی خاص جگہ کی نہیں، ذمہ داری ہر ماننے والے کی ہے۔ جب اس نے اپنا سر جھکایا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم تم سراپا اللہ کے سامنے جھک جاؤ، انہوں نے کہا میں تو اللہ رب العالمین کا ہو چکا۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغام دیا گیا تھا، آج پیغام امت کے ہر فرد کے لیے کہ ہم سب اللہ کے لیے جھک جائیں، اللہ کے دین کے لیے جھک جائیں۔ اپنی ہزار جو خرابیاں ہیں، جو ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں اس وقت جو ہمیں نظر آتی ہیں، ہمیں اپنے سماج کو اس سے پاک کرنا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ کوئی نشے میں ہے، کوئی جوئے میں ہے، کوئی سٹے میں ہے، کوئی بے حیائی میں ہے، کس طرح اوقات کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے نوجوان جو حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اللہ کے دین کے سپاہی تھے، آج اپنے آپ کو ہم نے کس طرح غیروں کا علیہ کار بنایا، اور انہوں نے جو سازشیں کی تھی ہمارے لیے، ان سازشوں کو گویا کہ ہم خود ان میں رنگ بھر رہے ہیں، ہم ان کے لیے گویا کہ طاقت فراہم کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم اللہ کے نبی کے دین کے لیے تیار ہوتے، اپنے سماج کو ہم ٹھیک کرتے، اور ہر ایک کے سامنے اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کرتے کہ جو نمونہ کتابوں میں تھا، جو کتابیں کتب خانوں میں ہیں، اور جو حقیقت میں آپ دیکھیے نمونہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، جو بہت سے لوگوں کے سینوں میں بھی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ عملی ہماری زندگی اس کے مطابق بن جائے، ہم اس سے آراستہ ہوں۔ یہ اس وقت سب سے بڑا پیغام ہے ہمارے ان مدارس کا، ہمارے ان کتب خانوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلا جو تذکرہ کیا وہ پڑھنے کا کیا۔ سب سے پہلی وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے، لیکن شرط کیا لگائی؟ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، جس نے پیدا کیا۔ یہ ہمارا جو علم ہے دنیا میں، سچی بات یہ ہے اللہ کے نام سے دور ہے، اس دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ علم تباہی کے راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ ایٹم بم بنانا سکھاتا ہے، لیکن یہ ایٹم بم کس پر مارنا ہے یہ نہیں سکھاتا۔ یہ ہمیں بڑے سے بڑے ہتھیار بنانا سکھاتا ہے، لیکن اس کا چلانا نہیں سکھاتا۔ اگر ہمارے اندر علم کے ساتھ اخلاق کا جو وہ ہوتا، دونوں میں توازن ہوتا، تو ہمارے حالات یہ نہ ہوتے، دنیا کے حالات وہ نہ ہوتے جو آج نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمیں علم کے ساتھ اللہ کے نام کو جوڑنا ہے۔ اللہ کے نام کو جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی نورانیت آئے، اس کی برکت آئے، اور اس کے وہ تقاضے ہمارے اندر دماغ میں اترے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پڑھتے چلے جائیے۔ آپ کا رب تو بہت زیادہ عزت والا ہے، بہت زیادہ عزت والا ہے۔ اس میں ایک اشارہ بھی ہے کہ جو اللہ کے نام کے ساتھ علم کے میدان میں آگے بڑھے گا، اللہ اس کو عزت دے گا۔ اور اس کے آگے قلم کا تذکرہ ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا، قلم ترقی کر گیا۔ آج آپ کے سامنے یہ جو کمپیوٹر ہے اور اس کے مختلف شکلیں، اب یہ بھی قلم کی ایک شکل ہے۔ اور ایک زمانہ تھا سیٹھے کا قلم تھا، روشنائی میں ڈبو کے لکھا جاتا تھا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ وہ قلم میں روشنائی بھر دی گئی، ایسے ہی لوگ لکھنے لگے۔ اب یہ زمانہ ہے کہ لوگ کمپیوٹر پر لکھتے ہیں، اور آگے شاید زمانہ آئے گا، اور آگے آئے گا کیا آ چکا کہ لوگ بولیں گے
گے اور حروف لکھتے چلے جائیں گے. یہ ساری ترقیات ایک طرف، لیکن یہ ظاہری وسائل ہیں، ان کا اگر ہم نے صحیح استعمال نہ کیا اور اس سے انسانیت کا صحیح پیغام ہم نے نہ دیا اور قلم کا ہمارے رخ صحیح نہ ہوا، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ سوشل میڈیا جو ہمارے سامنے، اس کے نتیجے میں کیسا فساد پھیل رہا ہے، کس طرح سے بگاڑ عام ہو رہا ہے، کس طرح سے دوریاں بڑھ رہی ہیں. اور انسانیت کے لیے اس میں جو پیغام ہونا چاہیے تھا، اس پیغام کے بجائے ہم اپنے نفسانیت میں مبتلا ہیں، خود غرضیوں میں مبتلا ہیں. ہمیں اپنے قلم کا رخ بھی صحیح کرنا چاہیے. وہ قلم جس کا ذکر اللہ نے کیا، تو میرے بھائیوں دوستو، یہ علم ہے، یہ قلم ہے، یہ لکھنا پڑھنا ہے، یہ سب ایک طرف ہے. لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بات ارشاد فرمائی، اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ ہونا چاہیے، اللہ کے نام کی برکت ہونی چاہیے اور اللہ کے احکامات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. اگر انشاءاللہ ہم اس طرح میدان عمل میں آئیں گے اور آگے بڑھیں گے، ہم انشاءاللہ دنیا کے لیے رہنما بنیں گے اور دنیا ہم سے فائدہ اٹھائے گی. اور ساری انسانیت جو اس وقت سسک رہی ہے، اس کو ایک جام ملے گا، گویا کہ جام حیات ملے گا، آب حیات ملے گا ہماری اس طرز زندگی سے. انشاءاللہ اگر ہم نے یہ طے کیا تو آپ آگے بڑھیں گے اور یہاں دنیا میں جس وقت ضرورت ہے ہم اس ضرورت کو پورا کرنے والے ہوں گے. اور یاد رکھیے، جو ضرورت کو پورا کرتا ہے، جس کے اندر نافعیت ہوتی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اس کی قدر ہوتی ہے، اس کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ باقی رہتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. کہ جھاگ بیکار چلا جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، لیکن جو چیز اس دنیا میں فائدہ پہنچاتی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ باقی رہتی ہے. ہم اپنے اندر نافعیت پیدا کریں، ہم دوسروں کے کام آنا سیکھیں، ہم لوگوں کی جو مریض ہیں ان کی تیمارداری کریں، ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ہم جا کر جیلوں میں جو لوگ پریشان حال ہیں ہم ان کی مدد کریں، ہم سڑکوں پر دکھائیں کہ اسلام کیا ہے، ہم اسٹیشنوں پر اور سفروں میں دکھائیں کہ اسلام کیا ہے. اگر ہم نے یہ اپنی زندگی کا رخ کر لیا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی. اللہ کا وعدہ ہے حفاظت کا. ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے.